وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایمرجنسی میں ایک مسئلے کی تحقیق مطلوب ہے۔ میں تلاش کرتا رہا مگر ملا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے کون سی کتاب میں یا کس جگہ پر رجم کا انکار کیا ہے۔ یہ مولانا مکی صاحب کا ایک کلپ ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے رجم کا انکار کیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بندے کو جب وہ کلپ روانہ کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ فراڈ جھوٹ ہے، ایسا ہی ہے، یہ دیوبندی مولوی ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ اب میری مولانا مکی صاحب سے ملاقات ہو، یہ کوئی ابھی کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ بھی اس انداز کا نہیں ہے کہ میں کر پاؤں۔ البتہ آپ احباب میری اس میں مدد فرمائیں، کوئی ان کی کتاب رسائل مسائل یا اس طرح جو بھی انہوں نے لکھی ہے، اس طرح کی کوئی کتاب جس میں یہ مل جائے تو مجھے بتائیں، آگاہ فرمائیں، ایمرجنسی زلت میں ضرور۔ الاقدام کے بڑے بڑے علم والے جو تھے وہ بھی پھسل گئے راستے سے۔ مودودی صاحب کتنا بڑا آدمی تھا، کتنی بڑی کتابیں لکھی، کتنی دنیا کو ان کے ذریعے سے دین کے ساتھ، لیکن رجم کا انکار کر بیٹھا۔ امین حسن اصلاحی کتنا بڑا آدمی تھا، تدبر قرآن جس نے تفسیر لکھی ہے، میری بھی ملاقات ہوئی ان سے، رجم کا انکار کر بیٹھا۔ اسی لیے ڈاکٹر اسرار نے ان کو چھوڑا کہ جب تم ایک رجم کا مسئلہ جو منصوص ہے، قطعی الدلالت ہے، حضور نے رجم کا عمر کیا ہے، صحابہ نے رجم کیا، تم انکار کرتے ہو۔ آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے علماء سے سب چھوڑ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ مکی حجازی دامت برکاتہ العالیہ کی اس ویڈیو کو حق نے دیکھا، اس کے جواب میں جو تحریر لکھی گئی ہے اس کو بھی پڑھا۔ ایسے ہی انجینئر مرزا علی نے جو اس ویڈیو کے جواب میں ویڈیو بنائی ہے جس میں نہایت بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے، بےہودگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو بھی دیکھا۔ اس پہ تو میں بعد میں تبصرہ کروں گا، پہلے اس ویڈیو کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ اصل حضرت شیخ مکی حجازی دامت برکاتہ العالیہ جو فرما رہے ہیں کہ مودودی صاحب کے بھی قدم پھسلے اور انہوں نے رجم کا انکار کیا، تو در حقیقت مودودی صاحب نے رجم کا نہیں بلکہ آیت رجم کا انکار کیا ہے۔ تقریر کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اصل مودودی صاحب نے رجم نہیں بلکہ آیت رجم کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ اس کا حوالہ آپ سن لیجئے، میرے سامنے رسائل و مسائل موجود ہے مودودی صاحب کی، اس کا جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 105، اور میرے سامنے جو نسخہ ہے یہ نئی دہلی کا چھپا ہوا ہے، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشرز نئی دہلی۔ تو صفحہ نمبر 105 پر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو منسوخ التلاوہ ہو اور بس اس کا حکم باقی ہو۔ آیت رجم جس کا ذکر بعض روایات میں آیا ہے، دراصل ایک دوسری کتاب اللہ یعنی تورات کی آیت تھی، نہ کہ قرآن کی۔ اس آیت کے نسخ سے مراد یہ ہے کہ جس کتاب میں یہ آیت تھی اس کتاب کو تو منسوخ کر دیا گیا مگر اس کے رجم کے حکم کو باقی رکھا گیا۔ تو مودودی صاحب جو ہے آیت رجم کا انکار کرتے ہیں، اور جن روایتوں کے اندر کتاب اللہ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد و توریت لیتے ہیں، جبکہ ظاہر ہے یہ خیال بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو حدیث آئی ہیں اور حدیثوں کے اندر صراحت موجود ہے، ان روایتوں کے خلاف یہ خیال ہے۔ اس سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کو دیکھیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور خطبہ موجود ہے۔ حضرت نے ممبر کے اوپر خطبہ دیا تھا، اس کے اندر یہ فرمایا تھا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان کے اوپر کتاب نازل کی، وانزل علیہ الکتاب۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت رجم کو بھی نازل کیا تھا۔ تو دیکھیں یہاں صراحت موجود ہے کہ انزل علیہ الکتاب، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ توریت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کی گئی ہے، تو قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فقراناہا وقلناہا ووعیناہا، کہ ہم نے اس کو پڑھا، وقلناہا اس کو سمجھا اور اس کو محفوظ کیا۔ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے رجم کیا۔ فاخشا ان طال بالناس زمان ان یقول قائل، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ زمانہ طویل ہو جائے اور کوئی کہنے والا یہ کہنے لگے کہ واللہ ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، کہ بخدا ہم آیت رجم کو کتاب اللہ کے اندر نہیں پاتے ہیں۔
تو یہاں دیکھیں کتاب اللہ سے مراد مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مراد تو توریت ہے، جبکہ اس حدیث کے اندر صراحت موجود ہے کہ وانزل علیہ الکتاب، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، بخاری شریف کا نمبر ہے 6830 اور مسلم شریف کا نمبر ہے 1691۔ اس حدیث کے تحت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کا اجماع نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقال ذلك عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا تھا صحابہ کی موجودگی میں فرمایا تھا، ایسی جگہ فرمایا تھا کہ جہاں وحی نازل ہو رہی تھی، اور یہ خطبہ مسلمانوں کے درمیان میں شائع ہو گیا، صحابہ میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ تو گویا کہ یہ اجماع تھا نسخی اس قسم کے اوپر، وہ نسخ التلاوہ مع بقاء الحکم، کہ قرآن مجید کے اندر ایسا ہوا ہے کہ تلاوت کو منسوخ کیا گیا لیکن اس کے حکم کو باقی رکھا گیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اجماع ہے صحابہ اکرام کا۔ اور اگر کوئی بعد میں چل کے اس سے اختلاف کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر جو روایت آئی ہے اس کے اندر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت بھی کی کہ وہ کون سی آیت تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ وقد قرأتها الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، یہ آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، اور یہ حدیث صحیح ہے، ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے سنن ابن ماجہ کی اس روایت کو۔ اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، یہ بھی سندن صحیح ہے، اس کے اندر بھی یہ صراحت ہے کہ یہ آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان آثار اور روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ فی ھذا وما قبلہ دلالۃ علی ان آیت الرجم حکمها ثابت وتلاوتها منسوخہ وھذا مما لا اعلم فیہ خلافا۔ فرماتے ہیں کہ فی ھذا، اس روایت کے اندر ایسے ہی جو اس سے پہلے اس کے اندر اس بات کی دلالت ہے کہ آیت رجم اس کا حکم تو ثابت ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہے، وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس مسئلے میں کسی نے اختلاف کیا ہو۔ تو یہ اہل علم ہے جو یہ صراحت کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے، بعد میں چل کے اگر کوئی اپنی اس طرح کی کسی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو مودودی صاحب نے آیت رجم کا انکار کیا ہے، اور آیت رجم کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام روایتوں کا انکار کیا جائے، اور ان تمام روایتوں کا انکار کرنا ظاہر گمراہی ہے۔ اس لیے حضرت شیخ نے فرمایا کہ ان کے قدم پھسلے ہیں مودودی صاحب کی، وہ کسی نہ کسی قول کا سہارا لے کے کسی نہ کسی طرح سے ان روایتوں کے اندر تعویل کر کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں کہ تلاوت کو منسوخ کر دیا جائے اور حکم کو باقی رکھا جائے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، آیت رجم کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت شیخ مکی حجازی دامت برکاتہ عالیہ کے جواب میں جو ویڈیوز وغیرہ بنی ہیں یا جو تحریریں وغیرہ لکھی گئی ہیں، ان سب نے اس بات پر اور اس مسئلے پر تو گفتگو کی ہے کہ وہ رجم کا انکار نہیں کرتے ہیں مودودی صاحب، لیکن آیت رجم کا انکار کرتے ہیں وہ اس پر کسی نے گفتگو نہیں کی ہے۔ یہ جو انجینئر مرزا علی نے ویڈیو بنائی ہے اس میں اس مسئلے کو سرے سے اس نے چھیڑا ہی نہیں ہے، اور اس کو نہ چھیڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس مسئلے کو چھیڑتا تو پھر یا تو مودودی صاحب کا اگر دفاع کرتا تو یہ ساری کی ساری روایتیں چھوٹتی تھی، اگر روایتوں کا دفاع کرتا تو پھر مودودی صاحب چھوٹتے تھے، تو اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے۔ یہ انجینئر مرزا علی اس قدر بدتمیز اور بیہودہ قسم کا انسان ہے کہ حضرت کا جواب دیتے ہوئے اس نے ایک تو ویڈیو پہ جو ٹائٹل لگایا وہ اس طرح کا لگایا کہ استغفر اللہ، اتنا بڑا جھوٹ، شیخ مکی حجازی کا مولانا مودودی پر جھوٹ، اور پھر اندر جو گفتگو کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ان پر تو جنات اور شیاطین کا حملہ ہوا ہے، گندے سوالات کی ویڈیوز ان کی طرف سے آ رہی ہیں، اس طرح کی گفتگو کی، اور پھر نیچے ٹائٹل بھی لگا دیا ہے، اس کی ویڈیو کے اندر ٹائٹل بھی لگائے گئے ہیں حضرت شیخ مکی حجازی کی ویڈیوز کے۔ حالانکہ ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ ویڈیوز وغیرہ پہ جو ٹائٹل وغیرہ لگا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہ شیخ خود نہیں کرتے، بلکہ لوگ اپنی ویڈیوز وغیرہ وائرل کرنے کے لیے، زیادہ چلانے کے لیے اس طرح کے ٹائٹل لگا کے وہ شیئر کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ آدمی اس قدر بدتمیز اور بیہودہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں حضرت شیخ کی طرف منسوخ کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی ویڈیو کے اندر اس آدمی کو ذلیل اور رسوا کیا، وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جہالت کو بھی آشکارا کر دیا، اس کی جہالت بھی کھل کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اس ویڈیو کے اندر، اس لیے کہ ایک لفظ ہے محسنہ، محسنہ ایک لفظ ہے، تو اس لفظ کو یہ بار بار پڑھ رہا ہے محسنہ، محسنہ بار بار پڑھ رہا ہے،
حالانکہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر جہاں یہ بحث آئی ہے وہاں باقاعدہ سواد کے اوپر زبر لگا رکھا ہے، بڑا سا زبر لگایا گیا ہے، تاکہ اس طرح کے جاہل لوگ جب وہ تفہیم القرآن کو لے کے بیٹھیں تو کم از کم صحیح تو پڑھیں۔ لیکن یہ جاہل، اور اس نے جو اپنی ویڈیو کے اندر اسکین لگایا ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ زبر لگا ہوا ہے، لیکن یہ آدمی اس قدر جاہل ہے کہ اردو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، بار بار اس لفظ کو محسنہ 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 کہہ رہا ہے، جبکہ صحیح لفظ محسنہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ویڈیو کے اندر بھی اس کو ذلیل کیا ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ اس کی اردو بھی صحیح نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس جاہل کو لوگ کس طرح سے سن لیتے ہیں، چونکہ بیچارے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کچھ علمی معیار کچھ ہوتا نہیں ہے، بس یہ سمجھتے ہیں 2-3 اسکین لگا دیتا ہے ویڈیو کے اندر، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ انتہائی جاہل قسم کا آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کی اس طرح کے جاہلوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء میں بھی جواب دیا ہے کہ اللہ کے بندو یہاں محسنہ سے مراد شادی شدہ محسنہ نہیں ہے، بلکہ وہ محسنہ کہتے ہیں جو حصار میں ہو، قلعے میں ہو، جو ایک باپ کے قلعے میں ہے، وہ بھی آزاد عورت ہے۔ اور انہوں نے کہا اس کی پچھلی آیات اس کی حفاظت کر رہی ہیں کہ وہاں پہ غیر شادی شدہ آزاد عورت کو بھی محسنہ کہا گیا ہے، اور یہ